بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ دوم، سبق نمبر 10۔ جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، صاحب کتاب نے باب تشبیہ کو کئی مباحث میں تقسیم کیا ہے۔ ان مباحث میں سے جو پہلی بحث تھی وہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے مکمل ہو گئی۔ آج سے ہم دوسری بحث کا آغاز کر رہے ہیں۔ بحث اول اطراف تشبیہ کے اعتبار سے تشبیہ کی جو اقسام بنتی تھیں اس بارے میں تھی، اور جو بحث دوم ہے وہ وجہ الشبہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی تقسیم بندی ہوئی ہے اور مختلف اقسام بنتے ہیں، اس باب میں ہم اس بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے کہ وجہ الشبہ کیا ہے اور وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی کتنی اقسام بنتی ہیں۔ وجہ الشبہ، جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، ارکان تشبیہ میں سے ایک چیز وجہ الشبہ ہے۔ وجہ الشبہ کے بارے میں آپ عزیزان تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر ایک بار پھر وجہ الشبہ کی تعریف آئی ہے۔ وجہ الشبہ یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان وہ وصف مشترک کہ جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ بات بالکل آسان ہے، مشبہ کو ہم مشبہ بہ کے ساتھ تشبیہ کیوں دیتے ہیں؟ ایک وصف مشترک کی وجہ سے دیتے ہیں کہ جو مشبہ بہ میں زیادہ واضح ہے، زیادہ اثر ہے، مشبہ میں اتنا نہیں ہے، لیکن کیونکہ مشبہ بہ میں زیادہ وہ وصف واضح ہے، لہٰذا اس لیے ہم مشبہ کی اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں تاکہ مشبہ میں بھی وہ وصف جو موجود ہے مخاطب کے لیے واضح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو وصف مشترک ہے وہ شجاعت ہے، اور وہ شیر میں زیادہ ہے، شیر مشہور ہی شجاعت پر ہے، لہٰذا ہم زید کی بھی تشبیہ دیتے ہیں شیر کے ساتھ۔ یا مثلا ایک اور مثال دیتے ہیں، خلیل کل حاتم، خلیل حاتم کی طرح ہے۔ اب کس چیز میں حاتم کی طرح ہے؟ سخاوت میں، کرم میں۔ یہ وجہ الشبہ ہے۔ حاتم سخاوت کے نام سے یعنی سخاوت کے وصف سے مشہور ہے، لیکن خلیل مشہور نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی وصف پائی جاتی ہے تو حاتم کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ بھئی یہ وصف خلیل میں بھی پائی جاتی ہے۔ وجہ الشبہ کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک وجہ الشبہ حقیقی ہے، ایک وجہ الشبہ ادعائی ہے۔ وجہ الشبہ حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ جب حقیقت میں واقع میں اس مشبہ کے اندر وہ وجہ الشبہ موجود بھی ہو جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثلا زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ اب واقع میں حقیقت میں بھی زید شجاع ہے تو یہ ہے وجہ الشبہ حقیقی۔ حقیقت میں بھی زید شجاع ہے اور اسی واقعیت اور حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہہ رہے ہیں کہ زید کالاسد۔ ایک دفعہ ہوتا ہے وجہ الشبہ ادعائی۔ ادعائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ویسا ہوتا نہیں، بلکہ حقیقت شاید اس کا بالکل الٹ ہو، لیکن پھر آپ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ ہنسی مذاق کے لیے، سامنے والا جو بندہ ہے اس کی تحقیر کے لیے، یعنی جس کی بھی آپ تشبیہ دے رہے ہیں، جس چیز کی بھی تشبیہ دے رہے ہیں اس کی تحقیر کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ایک ایسا بندہ ہے جو ڈرپوک ترین انسان ہے پورے معاشرے میں، جو مشہور ہی اس بات پر ہے کہ یہ بندہ تو ڈرپوک ہے،
لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کی مثال دیتے ہیں، اس کی تشبیہ دیتے ہیں اسد کے ساتھ. مثلا امرن کل اسد، امر جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، لیکن امر تو مشہور ہی اس بات پر ہے کہ معاشرے میں کہ سب سے زیادہ ڈرپوک ہے. مثلا اب یہاں پر آپ جب لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ امرن کل اسد، تو آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہ یہ بندہ بہت ڈرپوک ہے. یا مثلا ہوتا ہے نا، کلاس میں بعض افراد ہوتے ہیں جو کہ نکمے ہوتے ہیں، استاد ان کو کہتا ہے آیت اللہ، ان کو استاد آیت اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، آیت اللہ صاحب. اب استاد اس کو آیت اللہ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ بہت قابل ہیں، آیت اللہ کے منصب پر پہنچے ہوئے ہیں، نہیں، ان کو ان کی مذاق اڑانے کے لیے، ان کی تحقیر کے لیے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، یا کلاس میں کسی کو بادشاہ کہہ دیتے ہیں. تو وجہ شبہ ادعائی میں حقیقت میں مشبہ میں وہ وجہ شبہ پایا نہیں جاتا، وہ وصف پائی نہیں جاتی جس کی وجہ سے مشبہ بہ کے ساتھ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے، بلکہ فرض کی جاتی ہے اس کی حقارت کے لیے اور ہنسی مذاق کے لیے. وجہ شبہ کے لحاظ سے پھر تشبیہ کی 3 اقسام بنتی ہیں. کل 6 قسمیں ہیں، لیکن یعنی 2 الگ ہیں، پھر اس کے بعد 2 اور الگ ہیں، اور پھر اس کے بعد 2 الگ ہیں. ایک ہے تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل، ایک ہے تشبیہ مفصل اور تشبیہ مجمل، اور تیسری قسم ہے تشبیہ قریبی مبتذل و تشبیہ بعید مبتذل. تو یہ کل بن گئی 6 صورتیں. ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے پڑھتے ہیں. وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی پہلی تقسیم. وجہ الشبہ کے اعتبار سے جو تشبیہ کی پہلی تقسیم ہے وہ تشبیہ تمثیل اور تشبیہ غیر تمثیل ہے. تشبیہ تمثیل یعنی اگر مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان وصف مشترک ایک ایسی ہیئت و حالت ہو کہ جو چند امور سے مل کر حاصل ہوئی ہو، تو اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں. تشبیہ تمثیل یعنی ایک ایسی حالت و حیات کہ جو چند امور سے، انسان کئی امور تصور کرتا ہے، پھر اس میں سے تمام کے تمام امور میں سے ایک حیات کو وہاں سے اخذ کر لیتا ہے، ایک حیات واحدہ کو اخذ کر لیتا ہے. تو یہ جو حیات جو ان امور سے اخذ کی گئی ہے، جب اس حیات کو انسان متکلم وجہ شبہ بناتا ہے تو یہ ہو جائے گا تشبیہ تمثیل. مثلا یہاں پر ایک بہترین مثال دی بھی ہے عربی کا صاحب کتاب نے، کہ جس میں انسان کی تشبیہ دی ہے چاند کے ساتھ، اور وجہ شبہ وہاں پر ایک حیات منتزعہ ہے، یعنی کئی امور سے لی گئی، اخذ کی گئی حیات ہے. وہ اس طرح کہ مثلا انسان چاند کی طرح ہے. اب کس چیز میں چاند کی طرح ہے؟ انسان اور چاند کے مابین وجہ شبہ کیا ہے، وصف مشترک کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح چاند پہلے جب نکل آتا ہے تو مختصر سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ مثلا مہینے کی 13 تاریخ کو مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ختم ہونے لگتا ہے، کم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ آخری تاریخ تک بالکل چاند ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان بھی ایسا ہے، جب پیدا ہو جاتا ہے تو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ بڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، عروج تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان اس زندگی کی طرف چلا جاتا ہے کہ جس میں انسان کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہوں. انسان رفتہ رفتہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، رفتہ رفتہ اس کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، بڑھاپے کی طرف جاتا ہے،
وہ کمزور ہوتا ہے حتیٰ کہ وفات پا جاتا ہے. جس طرح کہ پہلے کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر رفتہ رفتہ قوی ہو جاتا ہے کہ جوانی کے بالکل اینڈ میں یا بالکل جب مکمل جوان ہو جاتا ہے تو اس کی قوتیں اور صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر جب بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں کم ہوتی جاتی ہے، جس طرح کہ بالکل ابتدا کی طرف لوٹ جاتا ہے حتیٰ کہ وفات پا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پر اب یہ جو وجہ الشبہ ہے، اب انسان کی اور چاند کی جو حالتیں ہیں ان سے اخذ کی گئی ہے اور ان سے لی گئی ہے. لہٰذا یہاں پر جو وجہ الشبہ ہے وہ تشبیہ، یعنی یہاں پر جو وجہ الشبہ ہے اس کے لحاظ سے اس تشبیہ کو تشبیہ تمثیل کہا جاتا ہے. دوسرا ہے تشبیہ غیر تمثیل. تشبیہ غیر تمثیل یعنی اگر مشبہ اور مشبہ کے درمیان وصف مشترک ایک ایسی ہیئت و حالت ہو کہ جو چند امور سے مل کر حاصل نہ ہوئی ہو تو اس کو تشبیہ غیر تمثیل کہتے ہیں. یعنی جس وصف مشترک کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ کئی امور سے حاصل کی گئی ہیئت نہ ہو، بلکہ ایک ہی چیز ہو، ایک ہی وصف ہو، بات ختم. جس طرح کہ وجہہ کل بدر، اس کا جو چہرہ ہے وہ چاند کی طرح ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح خوبصورتی میں 14ویں کا چاند جس طرح خوبصورت نظر آتا ہے، رونق چمکدار ہوتا ہے، اسی طرح اس کا چہرہ بھی ہے. تو یہاں پر کئی چیزوں سے ملا کر ایک ہیئت کو اخذ نہیں کیا گیا، بلکہ جو وجہ الشبہ ہے وہ ایک ہی چیز ہے، یعنی خوبصورتی میں اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے. عبارت کی طرف آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. المبحث الثانی فی تقسیم التشبیہ باعتبار وجہ الشبہ. بحث دوم اس بارے میں ہے کہ وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی کتنی قسمیں بنتی ہیں. سب سے پہلے وجہ الشبہ کی وضاحت کرتے ہیں. وجہ الشبہ هو الوصف الخاص الذي يقصد بیان اشتراک الطرفین فیہ. وجہ الشبہ یعنی وہ وصف خاص کہ جس کی وجہ سے مشبہ کو مشبہ بہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. وہ وصف مشترک کے جو دونوں میں موجود ہوتا ہے، متکلم دونوں میں جو وجہ الشبہ فرض کرتا ہے، قصد کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے وجہ الشبہ، اس وصف کو. کل کرمی فی قولک، جس طرح کہ آپ کہتے ہیں خلیل کا حاتم. آپ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ فلان تو حاتم طئی ہے، حاتم طئی کی طرح ہے. خلیل تو حاتم طئی کی طرح ہے، حاتم طئی ہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہاں پر وجہ الشبہ کیا ہے؟ کرم، سخاوت، کہ وہ سخاوت کے اعتبار سے خلیل جو ہے وہ حاتم طئی کی طرح ہے. وَكَمَيْلِ الطَّبْعِ فِي قَوْلِكَ، یا مثلا ایک ایسا بندہ جو طبیعتاً اخلاق کے اعتبار سے بہت عظیم ہے، بہترین ہے، تو آپ اس بارے میں کہتے ہیں کہ لَهُ سِيرَةٌ كَالْمِسْكِ وَأَخْلَاقُهُ كَالْعَنْبَرِ. اس کی جو سیرت ہے وہ مشک کی طرح ہے اور اس کا جو اخلاق ہے وہ عنبر کی طرح ہے. کیوں؟ کس لحاظ سے؟ یعنی اس کا جو سیرت ہے وہ اتنا اچھا ہے جس طرح کہ مشک کی خوشبو کو سب کے سب لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ اچھی خوشبو ہے. تو اس کی جو سیرت ہے وہ بھی اچھی ہے اور سب کے سب لوگ اس وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں. یا اس کا جو اخلاق ہے مثلا وہ اچھا ہے، اچھے اخلاق کا مالک ہیں. تو جس طرح کہ عنبر کی خوشبو اچھی ہے، سب کے سب عنبر کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا اس کی جو اخلاق ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں، سب کے سب لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر جو وجہ الشبہ ہے وہ کیا ہے؟ میل طبع و اشتراک، یعنی مشک اور عنبر میں اچھی خوشبو ہوتی ہے، اچھا ہونا، خوشبو کا اچھا ہونا. یہاں پر اخلاق کا اچھا ہونا، سیرت کا اچھا ہونا، یعنی اچھا ہونا وجہ الشبہ ہے، وصف ہے مشترک. و اشتراک طرفین قد یکون ادعائیا،
اب ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وجہ شبیہ حقیقی ہوتی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے. مثلا زید کالحاتم، زید حاتم کی طرح ہے، حقیقت میں بھی زید حاتم کی طرح ہے، سخی ہے. لیکن کبھی کبھار ادعائی ہوتا ہے. ادعائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بتنزیل التضاد منزلۃ التناسب و ابراز الخصیص فی صورت الشریف تحکما او تملیحا ویظہر ذلک من المقام. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اندر وہ وصف ہوتی نہیں ہے، یا اس چیز کے اندر وہ وصف ہوتی نہیں ہے جس کی بنا پر آپ اسے کسی اور چیز کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. لیکن پھر کیوں دیتے ہیں؟ یعنی بالکل الٹ ہوتا ہے. آپ ایک کنجوس بندے کا حاتم کے ساتھ مثلا تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ایسا آپ کرتے کیوں ہیں کہ آپ مثلا ایک الٹ چیز کی تشبیہ دیتے ہیں ایک ایسی چیز کے ساتھ کہ جس میں یعنی وہ وجہ شبہ پائی ہی نہیں جاتی. تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحکماً او تملیحاً، یعنی ہنسی مذاق کے لیے، سامنے والے کی حقارت کے لیے آپ ایسا کرتے ہیں کبھی کبھار. اور یعنی محل و مقام سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر یہ بندہ جو ہے سامنے والے کا مذاق اڑا رہا ہے. جس طرح کہ مثلا ایک ایسا بندہ ہے کہ جو پست اور گھٹیا قسم کا بندہ ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا شریف ہے. آپ اس کی جو مثال ہے وہ ایک شریف بندے کے ساتھ دیتے ہیں. یا مثلا ایک بندہ ہے وہ بے وقوف ہے، آپ اس کی مثال دیتے ہیں لقمان کے ساتھ کہ فلان بندہ تو مثلا اس گاؤں کا لقمان ہے. کیا مطلب؟ یا آپ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا دانا ہے، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب سے بے وقوف بندہ اس گاؤں میں یہی ہے. وَيَنْقَسِمُ التَّشْبِيهُ بِاعْتِبَارِ وَجْهِ الشِّبْهِ ثَلَاثَةُ انقسامات. فرماتے ہیں کہ وجہ الشبہ کے اعتبار سے تشبیہ کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں. 3 تقسیمات ہیں. 3 تقسیمات ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی ذیلی 2 قسمیں ہیں. اولاً الى تشبیہ التمثیل وهو ما كان وجه الشبہ فيه هيئة منتزعة من متعدد حسيا كان او غیر حسيا. فرماتے ہیں کبھی کبھار جو تشبیہ ہوتی ہے اس کو تشبیہ تمثیل کہتے ہیں. یعنی وجہ الشبہ کے اعتبار سے جو پہلی تقسیم ہے وہ تشبیہ تمثیل اور غیر تمثیل ہے. اب تشبیہ تمثیل کیسے کہتے ہیں؟ تشبیہ تمثیل اس تشبیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ ایک ایسی حیت ہوتی ہے کہ جو کئی چیزوں سے، کئی امور سے اخذ کی گئی ہوتی ہے، خواہ وہ حسی ہو وجہ الشبہ یا غیر حسی ہو، عقلی ہو. کا قول ہے، جس طرح کے شعر کا ایک قول ہے وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالْهِلَالِ وَضَوْئِهِ يُوَافِي تَمَامَ الشَّهْرِ ثُمَّ يَغِيبُ. فرماتے ہیں کہ انسان مثل چاند اور اس کی روشنی کی طرح ہے جو کہ پورا مہینہ رہتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. اب یہاں پر جو وجہ الشبہ جس چیز کو قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی چاند کا جو پورے مہینے کا جو ایک سائیکل ہے، اول روز سے لے کر پہلی تاریخ سے لے کر مہینے کی آخری تاریخ تک، یہ جو دورانیہ ہے اس کے ساتھ انسان کی جو زندگی ہے، جو انسان ہے، اس کو بھی تشبیہ دی ہے. تو اب یہاں پر جو حیات ہے وہ ایک چیز سے نہیں لی گئی بلکہ کئی امور سے، یعنی ایک چیز کو حیات فرض نہیں کی ہے بلکہ کئی امور سے اخذ کی جانے والی ایک صورت اور حیات کو وجہ الشبہ قرار دیا ہے. چاند کی پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک یہ جو مختلف صورتیں تبدیل ہوتی رہتی ہے، ان تمام سے ایک حیات، ایک مفہوم کو اخذ کیا گیا ہے، پھر اسی کی وجہ سے تشبیہ دی ہے انسان کو چاند کے ساتھ. یعنی وہی مفہوم، وہی حیات جو اس سے اخذ کی گئی ہے اسی کو وجہ الشبہ قرار دیا ہے. کہ جس طرح مثلا چاند پہلے مختصر سا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ 13 کو پورا ہو جاتا ہے اور پھر آخر تک دوبارہ پھر کم ہوتا جاتا ہے، تو انسان بھی ایسا ہی ہے، پہلے کمزور ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ قوی ہوتا ہے حتیٰ کہ جوان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف دوبارہ چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وفات پا جاتا ہے.
فوجه الشبه هيئة انتزعها الشاعر من أحوال القمر المتعددة إذ يبدو هلالا فيصير بدرا ثم ينقص حتى يدركه المحاق ومن أحوال الإنسان المتعددة. فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو وجہ الشبہ ہے اس مثال میں وہ ایک حیات منتزعہ ہے، یعنی ایک ایسی حیات ہے کہ جو کئی امور سے لی گئی ہے. اب یہاں پر جو حیات ہے جو شاعر نے لی ہے وہ قمر کے حالات سے لی ہے، یعنی قمر کی پہلی تاریخ کی حالت کچھ ہوتی ہے، دوسری کی کچھ اور ہوتی ہے، تیسری کی کچھ اور ہوتی ہے، حتیٰ کہ 29-30 تاریخ تک. تو اسی طرح انسان بھی ہے، انسان پہلے سے بچہ ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی حالتیں بھی چاند کی حالتوں کی طرح تبدیل ہوتی جاتی ہیں. یعنی پہلے جو ہے چاند کی جب آغاز ہوتی ہے تو وہ ہلال ہوتا ہے، اس کو ہلال کہا جاتا ہے پہلی کی جو چاند ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بدر بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ 13ویں کی 14ویں کی جو چاند ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے چاند کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ختم ہو جاتا ہے. تو انسان بھی ایسا ہی ہے. دوسری جو تشبیہ ہے وہ تشبیہ غیر تمثیل ہے. تشبیہ غیر تمثیل وہو ما لم یکن وجہ شبہ فیہ ہیئۃ منتزعۃ من متعدد. تشبیہ غیر تمثیل وہ تشبیہ ہوتا ہے کہ جس میں وجہ شبہ کوئی حیات منتزعہ نہیں ہوتا، کئی امور سے لی گئی حیات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایک ہی وصف ہوتا ہے بس. نہ ہو وجہہ کالبدر، اس کا جو چہرہ ہے وہ 14ویں کی چاند کی طرح ہے. کیا مطلب؟ اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح ہے، یعنی جس طرح 14ویں کا چاند خوبصورت نظر آتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح اس کا چہرہ بھی خوبصورت ہے. اب کئی امور سے اخذ کر کے وجہ شبہ نہیں بنائی گئی، نہیں، بس ایک ہی چیز خوبصورتی کو تصور کیا ہے پھر مثال دی ہے، تشبیہ دی ہے. وقع قول الشاعر، جس طرح کہ شاعر کا شعر بھی ہے، لا تطلبن بآلة لك رتبة قلم البلیغ بغیر حظ مغزل. تو ہرگز اپنے ساز و سامان کے ساتھ بڑھائی کا احساس نہ کر، اگر بلیغ کا قلم بغیر فائدہ کے ہو تو فضول ہے، مثل تکلا ہے. فوجہ شبہ قلت الفائدہ ولیس ہیئۃ منتزعۃ من متعدد. فرماتے ہیں کہ اس مثال میں جو وجہ شبہ ہے وہ کیا ہے؟ قلت الفائدہ ہے، یعنی بلیغ کا قلم اگر بغیر فائدہ کے ہو تو وہ تکلے کی طرح ہے. جس طرح کہ تکلا بغیر فائدہ کا ہوتا ہے اسی طرح بلیغ کا قلم بھی بغیر فائدے کے اگر ہو تو وہ تکلے کی طرح کم قلیل فائدہ والا ہے. جس طرح کہ تکلا جو ہے وہ قلیل فائدے کی چیز ہے، اسی طرح جو بلیغ کا قلم ہے تو وہ بھی قلیل فائدہ والا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ساز و سامان کے ساتھ بڑھائی کا احساس نہ کر. کیوں نہ کر؟ ساز و سامان کم فائدہ چیز ہے، ساز و سامان آپ کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. کسی بھی میدان میں آپ ساز و سامان پر اعتماد نہ کر، اور آپ اپنے ساز و سامان اور دنیاوی جو چیزیں ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے، فلان چیز ہے، فلان چیز ہے، ان کی بنا پر آپ کبھی بھی بڑائی کا اظہار نہ کر. یہ سب کے سب کم فائدہ چیزیں ہیں. جس طرح کہ مثلا بلیغ کا قلم اگر بغیر فائدہ ہو تو وہ بھی تکلا ہے، یعنی اس کا کم فائدہ ہے. یعنی بلیغ کا قلم جہاں پر چلنا چاہیے وہاں پر اگر نہ چلے تو کم فائدہ ہے. یہاں پر اگر ہم یہ معنی کریں تو زیادہ بہتر ہے قلم البلیغ بغیر حظ مقبل، یعنی بلیغ کا قلم جہاں پر چلنا چاہیے، جہاں پر بلیغ کا قلم استعمال ہونا چاہیے وہاں پر اگر استعمال نہ ہو تو وہ کم فائدہ ہے. لہٰذا جو آپ کا ساز و سامان ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی کم فائدہ ہے، اس کے ساتھ آپ بڑھائی کا اظہار نہ کر. اب یہاں پر قلت الفائدہ ایک ہی چیز ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کئی امور سے ایک حیات جو ہے وہ لی گئی ہو اور پھر اس کو وجہ شبہ بنایا گیا ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.